افسوسناک منظر جو ہوگا وہ ہوگا کہ جب کوئی انسان جو دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کماتا تھا، بہت اس نے دنیا میں محنت کی ہوگی، اعمال صالحہ کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، تلاوتیں کی ہوں گے، نفل روزے رکھے ہوں گے، عبادتیں کی ہوں گے، قیام اور صیام کیے ہوں گے، تو وہ الحمدللہ بڑی کانفیڈنٹ کے ساتھ اس دن کا انتظار بھی کر رہا ہوگا، لیکن بہت افسوسناک منظر ہوگا کہ جب وہ انسان وہاں پہنچے گا تو اس میں سے کوئی نیکی اس کو نظر نہیں آئے گی، بے انتہا پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا وہ شخص کہ کہاں ہی اس کی نیکی ہے، وہ حج کہاں گئے، وہ عمرے کدھر گئے، وہ رات کی جاگنا، تہجد، وہ سب میری نمازیں کہاں گئی؟ کیوں؟ نیکی تو کرتا رہا، کمائی بھی خوب کی، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ ایسے کام بھی کرتا رہا کہ اس کی نیکیاں برابر ہوتی چلی گئی۔ سب زبان ہلانے سے وہ اتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، یہ گناہ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں حقیقت تو یہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے چھپایا ہے، قرآن نے بتائی یہ بات واضح ہے، کیونکہ وہ معاشرے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے نہیں کرے، سمجھتے ہیں بہت بڑا، حالانکہ اس سے بڑا گناہ ہے، کہیں بڑے گناہ ہے یہ، صرف ایک زبان ہلانے کے ساتھ وہ گناہ ہو جاتا ہے، ایک زبان آپ ہلائیں اس سے ایک اتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے، زبان ہلانے سے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے، اس گناہ کی وجہ سے کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہہ دعائیں مانگنے کے لیے، اور جناب اللہ بڑی بڑی عبادتوں کے بعد بیٹھا اور لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم نے گناہ وہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو آسانی سے ہو گیا گناہ، سے زبان ہی ہلی تھی، اس کو گناہ نہیں سمجھا اس نے، لیکن اتنا بڑا گناہ تھا کہ اللہ کہتا ہے تیری دعا ہی قبول نہیں ہوتی اور نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ گناہ تو گناہ کیا ہے کہ انسان کی نیکیاں تک قبول نہیں ہوتی اس گناہ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے گناہوں کی جلغار اس پہ ہو جاتی ہے، گناہوں کے حملے اس پہ ہو جاتے ہیں، ایک کے گناہ بعد دوسرے کے بعد گناہ، تیسرے گناہ، یعنی گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اس ایک گناہ کے بعد۔ بس زبان ہلائی تھی، وہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں، شیطان نے نفس میں بہت چھوٹا کر دیا، کہ ایسی اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی آدمی توپ، جانتے ہیں نا توپ میں گولا ڈال دے اور چاروں طرف گھما رہا ہو، گولے بھی پھینک رہا ہو اس توپ کے ذریعے سے، چاروں طرف اس توپ سے گولے پھینک رہا ہو، تو اسی طریقے سے انسان ایک توپ لگا کے چاروں طرف میں نیکیوں کو پھینک رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچیں کتنا بڑا گناہ ہوگا، وہ کتنے آسان جاتا ہے، بس آسانی کے ایک سیکنڈ زبان ہلا کے آپ نے کسی کی غیبت کرنی ہے، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو غیبت یہ ہے، یہ تو بھائی زنا سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زنا کے بعد انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تو قبول کر لیتا ہے اس کو، لیکن جو یہ ہے غیبت تو اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی جب تک آپ اس آدمی سے معافی نہ مانگیں جس کی آپ نے غیبت کی ہے۔ پھر کسی اپنے بھائی کی ایسی چیز کا انسان ذکر کرے جو اس نے تو اس کو ناپسند ہو، لائک نہ کرے اس چیز کو، آپ کسی انسان کے پیچھے وہ بات کریں گے، اگر اس کے آپ سامنے وہ بات کریں تو اس کو پسند نہ کرے، چاہے وہ جسم کے بارے میں ہو، چاہے وہ نسب کے بارے میں ہو، یعنی کیا جسم کو کوئی عیب نکال رہا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ نہیں ہے، اس کی مثال تو بہت بڑی ہے، جسم کے کسی حصے کے بعد یار یہ تو فلاں ہے، اس کا تو قد چھوٹا ہے، یہ تو لنگڑا کے چلتا ہے، یا یہ تو جھکا ہوا ہے، اس کی گردن دیکھو کیسی ہے، اللہ اللہ دیکھو، یا اس کے ہاتھ کیسا ہے، اس کی ناک دیکھیں آپ کیسی ہے، تو فرمایا کیا جسم کے بارے میں ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے ایک دفعہ نکل گیا کسی خاتون کے بارے میں، ان کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اللہ کے نبی اسی فرمایا کہ عائشہ تم نے غیبت کرتی، اللہ اکبر،
تربیت دیکھیں اللہ کے نبی نے کس طرح یہ گھرانے، نبی کے گھرانے سے بات نہیں کری تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. کتنی پاک زبان تھی عائشہ صدیقہ. کسی کی زبان، کسی خاتون کی اتنی پاک زبان ہو سکتی مجھے بتائیں؟ اور جس کے شوہر کون ہو، سبحان اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی ان کے شوہر ہوں. یہ نہیں کہا کہ چلو میری بیوی کا معاملہ ہے ایسا نہیں، تم بھی اس سے وقت کیا کیا تم نے؟ محبت کر دی تم نے. جو چاہے کسی جسم کے بارے میں نقص نکال رہا آدمی، یا کسی کے نصب کے بارے میں، دیکھو یار کمی ہے، یہ فلاں ہے، پیشے کو ہم اکثر کہتے ہیں کمی ہے، شمی ہے، پتہ نہیں کیا، ہم اپنے حساب سے لوگوں کو نیچے اونچا کیا ہوا ہے. اس کی ذات دیکھو یار کیا ہے، یہ تو چودھری ہے جی، یہ فلاں ہے جی. کوئی تعلق ایسا نہیں ہے. کسی کو آپ کمتر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے انسان کے اندر. یہ دیکھیں آپ تو فرمایا جسم کے بارے میں آپ کسی کر رہے ہیں، نصف کے بارے میں کہ فلاں یہ تو فلاں آدمی، یہ تو کمی ہے جی، تو اس کو دیکھو جی، فلاں دیکھو. پاگل کے بچے کا ہو سکتا ہے اس کا عمل ایسا ہوگا تو اس کے پیچھے لگاؤ، جہنم میں جا رہا ہو جنت میں جا رہا ہو. کمی شمی کیا ہوتا ہے؟ یا کسی کے قول اور فعل کے بارے میں ہو کہ اس نے یار دیکھو کیا باتیں کرتا ہے، یہ بھی ہے. فعل کے بارے میں اس نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے فعل کے بارے میں آپ نقص نکال رہے ہیں. دین کی کوئی بات ہو یا دنیا کا کوئی آپ نکال رہے ہیں آپ اس کی، یہ دیکھیں ساری لسٹ ہے. حتیٰ یہ کہ اگر اس کے آپ کپڑوں تک کی بھی بات کر رہے ہیں، اس کی سواری کے بھی نقص نکال رہے ہیں. دیکھو یہ کس رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، یہ رنگ تو سجتا نہیں ہے یار، اس کے پیٹھ پیچھے کیونکہ اگر یہ بات کریں اس کو برا لگے. دیکھو یار میں اپنی پسند کا میں کپڑا پہنا ہے، رنگ لے کے آؤں، یہ مجھے کہتا ہے دیکھو یہ جوکر لگ رہا ہے. عام ہی تو یہ دیکھو جوکر لگ رہا ہے نا، دیکھ کے بندر لگ دی پئی ہے، شکل دیکھو نا بوتا. اس کو غرور جائے کہ میں تو جناب بڑی ذاکرہ شاکرہ عورت ہوں، میں تو بڑا ذاکر آدمی ہوں. وہ تو سب غیبت. یہ کپڑے کے بارے میں نہ ہو، یہ چھوٹا کپڑا پہنا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. دیکھو صحیح کتنا تنگ لباس پہنے پھرے، یہ دیکھو. بجائے تو اس کی ذات کے آپ کو ذات کے بارے میں آپ نکالیں، یا تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں آپ کسی کو برا نہ کہیں. یہ ساری غیبت ہے.